السلام علیکم سامعین، ویلکم ٹو مائی چینل وائس آف مونا۔ ہماری آج کی اسٹوری کا نام ہے ہڈ حرام۔ وہ بہت ہی زیادہ سست اور کاہل تھا، کام نہیں کرتا تھا۔ جہاں جاتا وہاں کچھ نہ کچھ بات ہو ہی جاتی، کام چھوڑ کے آ جاتا۔ ذرا سا کوئی کچھ کہتا تو روٹھ جاتا۔ سب کہتے بہت ہڈ حرام ہو، مگر اس کو ذرا سی بھی شرمندگی نہیں ہوتی تھی۔ وہ ہنس کے ٹال دیتا۔ کوئی بولتا اس کی شادی کر دو تو یہ صحیح ہو جائے گا، اس پہ ذمہ داری آ جائے گی۔ کوئی کہتا اس کی شادی نہ کرنا ورنہ بہت پریشانی ہوگی۔ ماں تھی، اپنے بچے کی خامی نظر تو آتی نہیں ماں کو، مگر دوسروں کو ہی برا کہتی ہیں۔ پھر اس نے ایک بہت غریب گھر میں اس کی شادی کر دی۔ وہ بیاہ کر زرینہ کو گھر لے آیا۔ وہ ایک ہنرمند لڑکی تھی، اسے سلائی آتی تھی۔ پھر وہ آہستہ آہستہ سلائی کا کام کرنے لگی۔ اصغر ہڈ حرام تھا، وہ ویسا ہی رہا۔ زرینہ کام کرنے لگی تو ساس کو بھی سکون آ گیا۔ وہ اچھا خاصا کماتی تھی، وہ کبھی بھی گلہ نہیں کرتی تھی۔ جو کماتی گھر میں خرچ کرتی، وہ اپنا گھر سمجھ کر کام کرتی تھی۔ پھر اللہ نے اسے اولاد سے نوازا، وہ بچوں کے لیے کر رہی تھی اور انتھک محنت کرتی تھی۔ اسے خود احساس نہیں تھا، 5 سال ہو چکے تھے، اصغر کی عادت نہیں بدلی تھی، وہ ویسے کا ویسا ہی تھا۔ زرینہ ایک دن صبح اٹھی تو اسے اٹھا نہیں گیا۔ ساس نے آ کے دیکھا تو بخار میں تپ رہی تھی۔ اس نے اصغر کو بولا، اس نے کہا زرینہ چلو ڈاکٹر کے دوائی لے آئے۔ زرینہ بے ہوش ہو چکی تھی، ڈاکٹر کو گھر ہی لانا پڑا۔ اس نے دیکھا اور بولا کہ اسے ہسپتال لے جاؤ فوراً۔ وہ اسے ہسپتال لے گئے۔ 2 دن ہسپتال میں رہ کے خدا خدا کر کے زرینہ کا بخار اترا، لیکن اس کی حالت صحیح نہیں تھی۔ ڈاکٹروں نے چھٹی دینے سے منع کر دیا۔ زرینہ کو ہوش تو آ گیا تھا لیکن بات نہیں کر پا رہی تھی۔ اصغر آیا تو بولنے لگا، تم بیمار ہو گئی ہو، سارا کام رکا پڑا ہے۔ زرینہ اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ پھر ساس کا رویہ بھی، وہ بھی پریشان ہو رہی تھی کہ پیسے نہیں ہیں، اب کیا ہوگا، تم بیمار ہو گئی ہو تو گھر کیسے چلے گا۔ زرینہ کا دل بہت زیادہ دکھا، وہ پریشان ہو گئی اور یہ سوچ میں پڑ گئی کہ اتنے سال سے کر رہی ہوں، آج بیمار پڑی ہوں تو ان کا رویہ کتنا غلط ہے۔ وہ گہری سوچ میں پڑ گئی، وہ خاموش رہی، صرف سن رہی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ اس کی بیماری نے اس کی آنکھیں کھول دی تھی۔ اسے اصغر اور اس کی ماں سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ 1 ہفتہ ہو گیا، آج اسے گھر جانا تھا۔ اس نے کہا مجھے اپنی ماں کے گھر جانا ہے۔ اصغر حیران تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، وہ کبھی نہیں گئی تھی، آج کیوں بول رہی ہے۔ خیر وہ وہاں سے اپنی ماں کے گھر چلی گئی۔ سب اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ وہ شادی کے بعد جاتی ہی نہیں تھی، سب اس کی آؤ بھگت کر رہے تھے۔ وہ خاموش اور اداس تھی، سب محسوس کر رہے تھے۔ پھر سب خاموش ہو گئے کیونکہ وہ بہت بیماری کے بعد گھر آئی تھی۔ وہ کھانا کھانے کے بعد سو گئی، وہ پرسکون لگ رہی تھی اب۔ پھر صبح اٹھی تو وہ سارے فیصلے کر چکی تھی۔ اس نے میاں کو بٹھایا اور ساری بات بتا دی۔ وہ پریشان ہو گیا کہ یہ کیا بول رہی ہے۔ اس نے اپنی ماں کو بھی ساری بات بتا دی۔ وہ رونے لگیں۔ بیٹی تکلیف میں تھی، اس نے بول دیا کہ اب میں اصغر کے گھر نہیں جاؤں گی۔ میں نے اصغر کو بھی بتا دیا ہے، مجھے اب اگلی زندگی اپنے لیے گزارنی ہے، کسی ہڈ حرام کے لیے نہیں۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی اور اب وہ جو چاہتی ہے وہ اس نے سب کو بتا بھی دیا تھا۔ اب وہ اپنے لیے کرنا چاہتی تھی سب کچھ، اپنی زندگی شاندار طریقے سے گزارنا چاہتی تھی۔ جیتے رہیے، خوش رہیے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔